السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 30ویں پارے کے رباع سے آج آغاز ہے۔ سورہ مطففین سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ ناپنے اور تولنے میں انتہائی برا معاملہ کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ناپ اور تول میں عمدگی اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپنے اور تولنے میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ کون ہے وہ لوگ جو ناپنے تولنے میں کمی کرتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جب اپنا حق لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کی بات ہوتی ہے یا وزن کرنا ہوتا ہے تو وہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں؟ ان کو تو دوبارہ اٹھنا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے، عظمت والے دن کے لیے اٹھنا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن سب رب تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے، اسی کو اسفل السافلین بھی کہا گیا۔ اور یہ جو نامہ اعمال ہیں اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور کون کون دوزخی ہیں وہ بھی اس نامے میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں بتلایا گیا کہ علیین والے نیک لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جا چکے ہیں، اور اس کی نگہبانی فرشتے کر رہے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر کرتے ہوئے ان نیک لوگوں جیسا عمل اختیار کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی۔ پھر اس کے بعد کافروں کا انجام بتاتے ہوئے اس سورہ کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ انشقاق ہے۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا۔ تو چونکہ اس سورہ کی ابتدائی آیت میں قیامت کے وقت میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ انشقاق رکھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ آسمان اپنے رب کی اطاعت کرے گا، اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ رب کی اطاعت کرے۔ اسی طرح اس قیامت کے دن وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ زمین کو دراز کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کے تمام انسانوں کے جسموں کو اور تمام جانوروں کے جسم کو باہر نکال کے ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور زمین بھی اپنے رب کی اطاعت کرے گی، اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ پھر اس کا ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کافر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے ایمان والے کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو عنقریب اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان ایمان والوں میں کر دے اور باقی رکھے، اور یہ ایمان والے اپنا نامہ اعمال دیکھ لینے اور حساب مکمل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے طرف خوشی خوشی لوٹیں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ ہلاکت کو پکاریں گے، دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے،
ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے گھر والوں میں بڑے خوش رہا کرتے تھے اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ پلٹ کے اللہ کے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والے، ان کے پاس جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کرتے ہیں، اور جب کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو سجدے کرنے نہ کرنے کا ذکر آیا تو اسی پر سجدہ تلاوت واجب قرار دیا گیا۔ یہ اپنے تسلسل میں 13واں سجدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ بروج ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی جو بروج والا ہے۔ بروج یہ ستاروں کی منزلیں ہیں۔ 18 بروج کا ذکر مفسرین کرام فرماتے ہیں، ستارے 18 بروج میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس کی قسم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی فرمائی ارشاد، اور پھر اس کے بعد فرمایا والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن یعنی قیامت کے دن کی قسم، وشاہد و مشہود، اور گواہی دینے والے کی قسم، اور جس کے متعلق گواہی دی جائے اس کی قسم۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد یہ امت ہے، اور مشہود سے مراد تمام امتیں ہیں۔ تمام امتیں ہوگا کیا کہ میدان قیامت میں امت محمدیہ کو امت وسط بنایا جائے گا، اور امت محمدیہ کی گواہی کی بنیاد پر تمام لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اولین و آخرین۔ تو پہلے والے اعتراض کریں گے کہ یہ امت ہمارے زمانے میں نہیں تھی، یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت امت اپنے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو سرکار اس وقت میں امت کی تائید کریں گے، اور پورے انبیاء کرام کے بارے میں سرکار گواہی دیں گے، اور جب سرکار گواہی دیں گے ان کافروں کے بارے میں، سرکار اپنی امت کی تائید کریں گے، تو اس وقت کافر خاموش ہو جائیں گے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کی 2 تفسیریں ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار گواہی دینے والے ہیں، اور مشہود جن کے حق میں گواہی دی جائے گی وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہوگی کہ امت محمدیہ گواہی دے گی، اور گزشتہ امتیں یہ مشہود ہوں گی، یعنی ان کے تعلق سے امت محمدیہ گواہی دے گی۔ تو خیر، رب تبارک و تعالیٰ یہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے قتل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، لعنت میں ڈال دیے گئے، عذاب میں گرفتار کر دیے گئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ صاحب صحیح مسلم، امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان روایت کرتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تقریباً یہ سرکار کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کے بادشاہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ یمن کا بادشاہ جو تھا، اس کے پاس ایک بڑا جادوگر تھا۔ اب وہ جادوگر انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو کسی اچھے ذہین بچے کا انتخاب کرو اور میرے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجو، کیونکہ میں مر جاؤں گا تو یہ فن میرے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ تو ایک ذہین بچے کا انتخاب کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ روزانہ جادوگر کے پاس جاؤ اور جادو سیکھتے رہو۔ تو وہ بچہ جادوگر کے پاس جانے لگا۔ جاتے ہوئے راستے میں اس زمانے کے راہب، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک ولی کا مقام پڑتا تھا۔ تو یہ بچہ جاتے جاتے کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بھی کھڑا ہو جاتا تھا، ان کی باتیں بھی سنتا تھا۔ بچے کو ان کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہونے لگیں، تو جادوگر کے پاس جاتے ہوئے بھی کچھ دیر یہاں بیٹھ جاتا تھا، واپس آتے ہوئے بھی یہاں کچھ دیر ولی کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ چند دن ایسے ہی تاخیر سے یہ جادوگر کے پاس پہنچنے لگا۔ تو جادوگر نے مارنا شروع کر دیا کہ کیا بات ہے، تاخیر سے کیوں آ رہا ہے۔ ادھر گھر والے تاخیر سے پہنچنے پر گھر والے بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔
تو یہ شکایت اس نے اس ولی سے کی کہ حضرت میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، مگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ترکیب اختیار کرو کہ مصلحتاً جھوٹ بولو، اگر جادوگر تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھے تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے کام سے روک لیا تھا، اور گھر والے تاخیر سے آنے کا سبب پوچھے تو بتا دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ یہ بچہ راستے میں تھا کہ دیکھا کہ راستہ بند ہے اور لوگ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آگے جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا۔ یہ بچہ قریب جا کے دیکھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بڑا جانور بیٹھا ہوا ہے جس کے ڈر سے لوگ آنے جانے سے رکے ہوئے ہیں۔ بچے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے اور معلوم کرنے کا وقت ہے کہ دونوں میں سچا کون ہے، وہ اللہ کا ولی سچا ہے یا یہ جادوگر سچا ہے۔ تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کے کہ اگر اے اللہ اس ولی کا معاملہ تیرے پاس سچا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے، یہ کہہ کے اس نے وہ پتھر چلایا۔ تو وہ پتھر، چھوٹا سا پتھر، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے نکلا ہوا پتھر جا کے اس جانور کو لگا، وہ بڑا سا جانور اس چھوٹے سے پتھر سے مر گیا۔ لوگوں نے اسے راستے سے ہٹا دیا، آنے جانے کا معاملہ طے ہو گیا۔ مگر یہ واقعہ چونکہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پیش آیا تھا، نتیجے میں بچے کی شہرت ہونے لگی، لوگ دعاؤں کے لیے اس کے پاس حاضر ہونے لگے اور یہ بچہ ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ لوگ مسلسل مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے، یہ باتیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ تو بادشاہ کا ایک درباری تھا، ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تم میری آنکھیں لوٹا دو تو میں یہ پورے تحفے تم کو دے کے چلے جاؤں گا۔ تو بچے نے کہا کہ میں آنکھیں لوٹاتا نہیں ہوں، میرے میں طاقت نہیں ہے، ہاں میں اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں لوٹائے گا۔ تو وزیر نے بچے کی بات مان لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان لانے پر بچے نے دعا کی اور وزیر کو آنکھیں مل گئیں۔ اب یہ وزیر دربار میں جب اپنی خودی سے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا پہنچا اور جا کے اپنی جگہ بیٹھ گیا تو بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کل تک تو تم نابینا تھے، آج تمہیں آنکھیں کس نے عطا کی؟ تو وزیر نے کہا کہ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا تمہارا میرے سوا کوئی خدا ہے؟ کہا کہ ہاں، وہ جو مجھے آنکھیں دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے اور مجھے آنکھیں ملی ہیں۔ تو بادشاہ نے وزیر کو اسے خدا نہ ماننے کی پاداش میں یا اللہ کو ماننے کے جرم میں سزا دی۔ جب سزا حد سے بڑھ گئی تو وزیر نے اس بچے کا پتہ بتا دیا، بچے کو پکڑ کے بلایا گیا اور اسے ڈرایا دھمکایا گیا۔ تو اس بچے نے اس ولی کا پتہ بتا دیا، ولی کو بلایا گیا، اسے بھی ڈرایا دھمکایا گیا اور ایمان سے ہٹنے کا حکم دیا گیا، مگر کوئی بھی ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے وزیر کو آرے سے چیر دیا گیا، سر سے لے کے پیر تک، اور پھر اس کے بعد اس ولی کو بھی چیر دیا گیا۔ اب بچے کے سر پہ وہ آرا نہ چل سکا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے نیچے لڑکا کے ختم کر دو۔ لوگ اسے لے کے پہاڑ کے اوپر پہنچے، بچے نے اللہ سے دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ میں زلزلہ پیدا کر دیا اور وہ پورے اس کو پکڑ کے لانے والے نیچے گر کے مر گئے، اور یہ بچہ اللہ کی قدرت سے صحیح سالم وہاں سے واپس آ گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کیا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب اس بچے کو کشتی میں لے جاؤ اور دریا میں پھینکنے سے پہلے اس سے پوچھ لو کہ کیا یہ ایمان سے پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا، اللہ کو ماننے سے پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا، اگر پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے دریا میں غرق کر دو۔ بچے کو لے کے گئے، جب بیچ دریا میں پہنچے تو بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی پلٹ گئی، وہ پورے کے پورے غرق ہو گئے اور یہ بچہ قدرت الہی سے بچ کے آ گیا۔ جب یہ بچہ بچ کے آ گیا تو اب بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا ترکیب ہو سکتی ہے اس بچے کو مارنے کی۔ تو بچے نے بتایا کہ ایک ترکیب ہے، بس وہی ترکیب اختیار کر کے تم مجھے مار سکتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ ترکیب کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ ایسا کرو، پورے شہر کے لوگوں کو میدان میں جمع کرو، جب سب جمع ہو جائے تو مجھے بیچ میدان میں کھڑا کرو اور اس کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر لے لو اور میرے کمان سے اس تیر کو یہ کہہ کر میری طرف چلاؤ کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں۔ تو بادشاہ کو ہر حال میں اس کے لیے آنا کا مسئلہ بن گیا تھا، وہ ہر حال میں بچے کو مارنا چاہتا تھا، تو وہ تیار ہو گیا، اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے
اور اسی طریقے سے بچے کی طرف تیر چلایا گیا تو بچے کی کنپٹی پر تیر لگا اور وہ وہیں ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا۔ بچہ تو شہید ہو گیا مگر اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بھرے مجمعے میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ بھی ایک معمولی بچے کو قتل کرنے کے لیے کسی اور خدا کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ دیکھتے ہی پورا مجمع پکار اٹھا کہ ہم بچے کے رب پر ایمان لائے۔ سب مسلمان ہو گئے تو بادشاہ کو اور درباریوں کو فکر ہوئی کہ کیسے کیا جائے۔ اب یہ یہودی تھا بادشاہ اور یہ لوگ پہلے سے مسیحی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، مسلمان ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں اور ان میں لکڑیاں بھر کے آگ بھڑکائی جائے۔ جب آگ بھڑکنے لگی بادشاہ کو خبر دی گئی تو بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس آگ کے قریب اپنی کرسیاں ڈال کے بیٹھ گیا، تماشا دیکھنے لگا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ایمان والے کو پکڑتے جاؤ اور اگر وہ ایمان سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے اس آگ میں، اس جہنم میں ڈال دو۔ تو ایسا ہی کیا جاتا رہا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں جھونکا جاتا رہا۔ ایسے میں ایک عورت کو لایا گیا جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ عورت اپنے ایمان کی وجہ سے دوزخ میں جا رہی تھی، آگ میں جا رہی تھی، مگر اسے فکر تھی تو اپنے بچے کی تھی۔ ماں کی ممتا پکار رہی تھی کہ بچے کو بچایا جائے۔ تو اس وقت میں اللہ کی قدرت سے اس کی گود سے وہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا بول پڑا کہ امی جان صبر کیجئے، آپ حق پہ ہیں۔ خیر اس عورت کو بھی بچے کے ساتھ پکڑ کر اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جب اس آگ میں جھونکا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ اس پورے واقعے کو اس سورے میں اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ بدبخت جو ایمان والوں کو اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یہ گڑھے والے ہلاک کر دیے گئے۔ کون سے گڑھے والے؟ بولے النار، آگ کے گڑھے والے، ذات الوقود، جو بہت ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ یہ بادشاہ اور اس کے حواری اس کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ ایمان والوں سے ناراض اس وجہ سے تھے کہ یہ ایمان والے اللہ عزیز و حمید ذات پر ایمان لائے ہیں۔ وہ عزیز و حمید ذات الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضہ قدرت میں، جس کی ملکیت میں آسمان و زمین ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، اللہ نے اگلی آیتوں میں فرما دیا کہ جن لوگوں نے ایمان والوں کو تکلیف میں ڈالا تھا پھر توبہ نہیں کیے، ان کے لیے آخرت کا عذاب تو ہے ہی، یہیں دنیا میں بھی ان کو جلا دیا گیا۔ کیسے جلایا گیا؟ اللہ کے حکم سے تیز ہوا چلی اور وہ ہوا اس خندق کی آگ کو اڑا کر کرسی پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنے والوں پر گری اور ان کو جلا کے خاک کر دی۔ یہ واقعہ یہاں بیان کیا گیا۔ اور جنتیوں، یہ جو اس آگ میں جل رہے تھے ایمان والے، ان کے بارے میں بھی فرما دیا گیا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس سورے میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ اگلا سورہ سورہ طارق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ستارے کی قسم ارشاد فرمائی، جسے طارق کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ قسم ارشاد فرما کے اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک نگہبان فرشتہ موجود ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اسے ایک اچکنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ کمزوری سے پیدا ہونے والا انسان مر جائے گا دنیا میں آ کے، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ لوٹانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یقیناً اٹھائے گا۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ سورہ طارق میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے، بلند و برتر ہے، تسبیح بیان کیجئے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں سجدے کی جو تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ ہے وہ اسی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ اسی حکم کی بنیاد پر سجدے میں یہ تسبیح پڑھنے کا سرکار نے حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اللہ اپنے نبی سے وعدہ فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، جو ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر وہی چیز آپ کے ذہن سے محو کی جائے گی جو اللہ چاہے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو سنقرئک فلا تنسیٰ آیت مبارکہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے کثرت سے پڑھنے سے قوت حافظہ تیز ہوتا ہے، خاص کر طلباء اپنے مطالعے سے پہلے، اپنے اسکول کا مدرسے کا کام لکھنے پڑھنے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیں تو اس کے برکت سے جو یاد کرتے ہیں وہ باقی اور محفوظ رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ اے حبیب آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے، سیذکر من یخشیٰ، یقیناً جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی سورہ میں کہ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہی آدمی کامیاب ہے جس نے پاکی حاصل کر لی، اپنے باطن کو سدھار لیا، ظاہر و باطن دونوں کا پاک ہوگا وہ کامیاب۔ اور اس پاکی کے ساتھ جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا وہی کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس حال میں کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے اور بہتر نہیں ہے، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ 10 صحیفے اور دیے گئے تھے۔ ان صحیفوں میں بہت ساری عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں تھیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں پوچھا کہ ان صحیفوں میں کیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت عبارن کلہا، کہ وہ صحیفے پورے عبرت کی باتوں سے، نصیحت کی باتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انہی عبرت کی باتوں میں سے یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا عجیبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر ہنستا کیسے ہے۔ عجبت لمن ایقن بالنار کیف یضحک، میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دوزخ کا یقین رکھتا ہے اس کے باوجود بھی ہنستا ہے۔ عجبت لمن رأى الدنیا وتقلبها بأهلها کیف یطمئن الیہا، میں تعجب کیا ہوں اس آدمی پر جو دنیا اور دنیا کے الٹ پھیر کو دیکھتے رہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی، آج کسی کی ہے تو کل کسی کی، اتنا سب دیکھنے کے باوجود کیسے دنیا سے انسان مطمئن ہوتا ہے، اس اطمینان پانے والے پر میں تعجب کیا۔ عجبت لمن ایقن بالقدر ثم ینسى، میں اس آدمی پر تعجب کیا ہوں جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے باوجود تھکتا رہتا ہے، انتہائی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ عجبت لمن ایقن بالحساب ثم لا يعمل، میں اس آدمی پر تعجب کیا جو حساب کا یقین رکھتا ہے کہ کل حساب دینا ہے اللہ کے پاس، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا۔ تو یہ سورہ اس طرح ختم ہوتا ہے۔ اگلا سورہ سورہ غاشیہ، سورہ غاشیہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہولناکی تمام لوگوں کو گھیر لے گی اس کی وضاحت فرمائی، فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے
जो घबराए हुए होंगे उनका मामला ये होगा कि दुनिया में उन्होंने बहुत अमल किया होगा, मगर इस अमल से सिवाय थकावट के कोई और चीज़ उनको हासिल ना हुई होगी। ऐसे लोगों को दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा और उन्हें गर्म पानी वहाँ पिलाया जाएगा और उनके लिए ज़रिया नामी कांटेदार खाने के सिवा कोई खाना ना होगा। ये खाना पानी ऐसा होगा जो ना इन्हें मोटा करेगा, ना खाने पीने से बेनियाज करेगा। भूख लगती रहेगी, प्यास बढ़ती रहेगी। ये आयतें इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुल्क शाम को पहुँचे तो आपके पास एक बूढ़ा राहिब आया, ईसाइयों का आलिम आया। उसके चेहरे पर इबादत का घट्टा था। जब उसे हज़रत उमर फ़ारूक ने देखा तो रोने लगे। तो आपसे पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, ये तो ईसाई है, आप इसको देख के क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने रब तबारक व तआला के इस कौल को यहाँ याद किया है कि अल्लाह ने फरमाया कि आमिलतुन नासिबा, कुछ अमल करने वाले ऐसे होंगे जो अपने अमल से सिवाय थकन के कुछ और ना पाएंगे। तस्ला नारन हामिया, और ऐसे लोग गरम दोज़ख में दाखिल कर दिए जाएंगे। ये सोच कर मैं रो पड़ा हूँ कि ये इतना बूढ़ा हो गया, इसके चेहरे पर इबादतों का निशान आ गया, मगर इस इबादत से सिवाय थकावट के कुछ और इसे हासिल होने वाला नहीं है, आखिरत में इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये ईमान वाला होता तो इसकी इबादतें इसे आखिरत में काम देने वाली होती। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने अरब की जो सूरत हाल थी उसको सामने रखते हुए कुछ मिसालें उन लोगों को बयान समझाने के लिए बयान फरमाया अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये लोग ऊँट को नहीं देखते कि ऊँट को कैसे पैदा किया गया है? ये ऊँट जो खुश्की की कश्ती कहलाता है, बड़े से बड़े वज़न को लेकर ये बहुत दूर दूर तक रेगिस्तान में सफ़र करता है कि इसकी क्या कैफियत है, कैसे इस पर सवारी की जाती है, कैसे इस पर बोझ लादा जाता है। ये लोग सुबह शाम ऊँटों को देखते रहते थे। तो फिर इस पर गौर व फिक्र करके कुदरत इलाहिया पर ये ईमान क्यों नहीं लाते? फिर फरमाया वइलस समाई कैफा रुफियात, ये ऊँट से निगाहें उठाकर आसमान की तरफ क्यों नहीं देखते कि कैसे आसमान को बुलंद किया गया, कैसे उसमें कोई रखना नहीं रखा गया, मजबूती और बेहतरी उसके बनावट में रखी गई। इसको देखकर खुदा की कुदरत पर इनका ईमान क्यों नहीं मजबूत होता? वहिलल जिबाली कैफा नुसिबत, जब ये आसमान से निगाहें नीची करते हैं तो पहाड़ों को क्यों नहीं देखते कि कैसे पहाड़ों को ज़मीन पर गाड़ दिया गया ताकि ये ज़मीन जलजलों से हरकत ना करे? ये देख कर क्यों ये ईमान नहीं लाते? फिर पहाड़ों से अपनी निगाहों को नीची करते हुए ये ज़मीन की तरफ क्यों नहीं देखते कि ज़मीन को कैसे फैला दिया गया है जिस पर ये रहते बसते हैं? ये तमाम कुदरत की निशानियाँ हैं। ये देख लेते और हकीकत में इसमें गौर व फिक्र कर लेते तो इनके ईमान के लिए आसानी हो जाती। फिर उसके बाद अगला सूरह वल फज्र है। रब तबारक व तआला ने यहाँ फज्र की सुबह के रोशनी की कसम इरशाद फरमाई और फिर उसके बाद 10 रातों की कसम इरशाद फरमाई। 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा के पहली 10 रातें इनकी कसम रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई, क्योंकि ये ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें ये हज के आमाल की रातें हैं। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने कसम इरशाद फरमाई हर जोड़दार चीज़ और हर ताक चीज़ों की भी और जुफ्त चीज़ों की भी। फिर उसके बाद रात की कसम इरशाद फरमाई। फिर फरमाया क्या इसमें अक्लमंदों के लिए कोई कसम है कि नहीं? सोचो देखो कि रब तबारक व तआला ने कौम आद के साथ क्या किया। कौम आद ये जसामत वाले थे, बड़े बड़े जिस्म वाले थे। उन पर जब आज़ाब आया तो उनके बड़े जिस्म और उनकी ताकतें उन्हें ना बचा सकीं। समूद पर आज़ाब आया, फ़िरऔन पर आज़ाब आया। ये सब ज़मीन में फसाद मचाते रहे, बिगाड़ पैदा करते रहे। नतीजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला ने इन पर आज़ाब को मुसल्लत फरमा दिया। फिर उसके बाद फरमाया इंसान का आलम यह है कि जब रब तबारक व तआला उस पर कोई आजमाइश भेजता है, आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर उसे इकराम व इनाम से नवाजता है,
تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا. مگر یہی انسان جب رب تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے اعتبار سے کسی تنگی میں آ جاتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تمہارے اپنے کرتوت کے نتیجے ہیں. تم مال کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو بھولے رہے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے غصب کر کے کھاتے رہے. یہ سب اسی وجہ سے تمہارے معاملات میں اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب زمین باریک کوٹ کے باریک کر دی جائے گی، اور رب تبارک و تعالی اس شان سے تشریف لائے گا کہ فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، صف بصف کھڑے ہوں گے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے تشریف آوری کا جو معاملہ ہے، جلوہ گری کا جو معاملہ ہے، اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جیسے فلاں شخص آتا ہے، فلاں بادشاہ آتا ہے، ویسا رب تبارک و تعالیٰ آئے گا. یہ کیفیت اور تمثیل کے بجائے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا ایمان رکھو. اللہ آئے گا، تشریف لائے گا. کہاں؟ میدان محشر میں، زمین ہی پر میدان محشر قائم ہوگا، فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا تشریف لانا، جلوہ فگن ہونا کب ہوگا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں میدان قیامت میں پہلا جو مرحلہ ہوگا، سبھی پریشان ہوں گے، سبھی پریشان، اور سب مل کر پورے میدان محشر کے لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ یہ کام تمہارے لیے کر سکیں گے. وہ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ کام میں نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے. پورے انبیاء کرام کے پاس لوگ دوڑے دوڑے جائیں گے اور سب یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. جب سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ لوگ ہر طرف سے مایوس ہو کر آئیں گے. تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب آپ مانگنے والے کو جھڑکیے مت، مانگنے والے کی مانگ پوری کر دیجئے. تو سرکار لوگوں کی طلب پوری کرنے کے لیے، لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، اس کام کے لیے تو میں ہوں، یہ ذمہ داری میری ہے. پھر اس کے بعد سرکار اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی شان بیان فرمائیں گے کہ ابھی تک کسی نے ایسی شان نہ بیان کی ہوگی، نہ آئندہ کوئی ایسی شان بیان کر سکے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر انور اٹھاؤ، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تو سرکار کی شفاعت سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا. اسی کو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، بڑی شفاعت. تو یہ بڑی شفاعت کے بعد رب تبارک و تعالی تمام لوگوں کے سامنے جلوہ فگن ہوگا، حساب شروع ہوگا. اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن قیامت کو لایا جائے گا، دوزخ کو، جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو، جہنم تیار ہے، جنت بھی تیار. اللہ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. اسی طرح دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا اعدت للکافرین، کہ یہ بھی دوزخ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. یہ دوزخ لائی جائے گی، دوزخ لائی جائے گی. کون لائیں گے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوزخ کو لایا جائے گا تو اسے 70,000 لگامیں ہوں گی، رسیاں، 70,000 رسیاں.
پھر فرماتے ہیں مع کل زمام سبعون الفا ملکن یجرونہا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے پکڑ کر اسے کھینچ رہے ہوں. 70,000 لگامیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ دوزخ کتنی بڑی ہے، اور یہ بھی اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کے بارے میں صحیح معنی میں جانتا ہے. جیسے کل سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ آپ کے رب کی فوج کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے. یہ فرشتے بے حساب رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. تو یہ دوزخ بھی لائی جائے گی. جب دوزخ بھی لائی جائے گی تو اس وقت کافر تمنا کرے گا کہ اے کاش میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اعمال آگے بھیجا ہوتا، ایمان لایا ہوتا. اللہ فرما دے گا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ کسی کا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا، کسی کی بیڑیاں کسی اور کو نہیں باندھی جائیں گی. یہ تو کافروں کا معاملہ ہوگا. اب رہا ایمان والوں کا معاملہ، نفس مطمئنہ والوں کا معاملہ. اللہ نے فرمایا، اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیۃ، راضی ہو کر، راضی کرنے والا ہو کر، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس طرح اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا. اللہ ہمارا شمار بھی ان جنتیوں میں فرمائے اور باقی رکھے. پھر اس کے بعد سورہ بلد ہے. سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی قسم ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی یعنی مکے کی قسم نہیں ارشاد فرماتا. وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ شروع میں جو لا ہے وہ زائدہ ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں مکے کی قسم نہیں ارشاد فرماتا کیونکہ آپ مکے میں ہیں. لا زائدہ ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ میں مکے کی قسم ارشاد فرماتا ہوں کیونکہ آپ مکے میں ہیں. تو مکے کی اہمیت اور عظمت ثابت ہو جائے گی. مکے کی اہمیت و عظمت تو اپنی جگہ ثابت ہے ہی. جن مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں لا زائدہ نہیں ہے، ان کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ اے حبیب میں مکے کی قسم ارشاد نہیں فرماتا کیونکہ آپ جب یہاں موجود ہیں تو پھر اب مکے کی قسم کی ضرورت کیا ہے. اس طرح سرکار کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت والی کیفیت میں پیدا کیا ہے، کہ انسان ہمیشہ مشقت میں پڑا رہتا ہے اور ہمیشہ مال جمع کرنے اور اسے اپنے خواہشات کے مطابق خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے اسے 2 راستوں کی رہنمائی نہیں کی؟ کیا یہ نہیں بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا؟ اس کے باوجود انسان نے خطرناک گھاٹی کو عبور نہیں کیا. اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس خطرناک گھاٹی سے گزرنے کا راستہ یہ ہے کہ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرتے رہو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا ضرورت والے، انتہائی ضرورت والے دن میں کھانا کھلاتے رہو. یتیما ذا مقربۃ، کسے کھلانا ہوگا؟ خرابت والے یتیم کو. او مسکینا ذا متربۃ، یا پھر مسکین کو، ایسے مسکین کو جو مٹی سے زمین سے چمٹا ہوا ہو، یعنی اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو. یہ جب بھی مصیبت کا دن آئے تو یہ نیکیاں کر کے انسان اس خطرناک گھاٹی سے گزر کر اپنے لیے جنت کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے. موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھیں گے یہ آیتیں بالکل صادقاتی ہیں. آج بھی حالات بہت پیچیدہ ہیں. وبا، کرونا وائرس کے ذریعے سے آج بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں. ایسے میں قریبی رشتہ داروں کی بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. جو مسکین و محتاج ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. جب یہ لوگ کریں گے مالدار تو اس کی وجہ سے یہ خطرناک گھاٹی آسانی سے پار کر جائیں گے. جب یہ پار کر جائیں گے تو حقیقت میں ایمان والے کہلائیں گے. اور ایمان والوں کی شان یہ ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو
صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بھی وصیت کرتے ہیں۔ خالی وصیت زبانی نہیں ہوتی، عملی طور پر یہ صبر کرتے ہیں مصیبت آنے پر، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں پر رحم کرنے میں بھی یہ آگے رہتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی سیدھے ہاتھ والے ہیں، انہی کے سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار موصدۃ، کہ ان پر بھڑکنے والی آگ ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اگلا سورہ والشمس ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند اور دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اور آسمان اور اس کی تعمیر، زمین اور اس کا پھیلاؤ اور انسان کی جان اور اس کا برابر بنانا، یہ سب قسم ارشاد فرما کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے نیکیاں بھی بتا دیں الہام کر کے، دل میں خیال ڈال کے، اور تقوی والی باتیں بھی بتا دیں۔ اسی کے بارے میں کل ہم سن چکے ہیں کہ انسان جب اس درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ نفس ملہمہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو نیکیاں اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس سے دوری اختیار کرے گا، ان نیکیوں کو اختیار نہیں کرے گا، وہ ناکام ہوگا۔ پھر قوم سمود کی مثال دی گئی کہ قوم سمود پر کیسے عذاب آیا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ واللیل ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، دن اور دن کے روشنی کی قسم ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو نر اور مادہ، مذکر و مؤنث اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، اس کا ذکر فرمایا، اس کی قسم فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا یقیناً تمہاری جو کوششیں ہیں مختلف ہیں، ہر ایک الگ الگ راستے پر چل رہا ہے، کوئی نیکی پر کوئی بدی پر۔ اب رہا مسئلہ نیکی پر چلنے والوں کا، تو اللہ نے فرمایا جو کلمے کی تصدیق کرے ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو کنجوسی کرے اور بے نیازی اختیار کرے اور کلمے کو جھٹلائے اس کے لیے دوزخ کا راستہ ہم آسان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں غلام تھے امیہ ابن خلف کے۔ امیہ ابن خلف آپ کو آپ کے اسلام کی وجہ سے بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ دوپہر میں گرما کے وقت میں جب تیز دھوپ ہوتی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اب ان کی ننگی پشت کے بل مکے کی پتھریلی زمین پر لٹا دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سینے پر ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی، پھر اس سے کہتا تھا وہ کون؟ امیہ بن خلف، کہ تو اسی طرح تکلیف سہتا رہے یہاں تک کہ مر جائے، یا پھر تکلیف سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ تو محمد کا انکار کر دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، دوبارہ بت پرستی شروع کر دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں، دوپہر کی گرمی میں برہنہ پیٹھ زمین پر لیٹے ہوئے زمین کی حدت، تمازت، گرمی، سوزش کو برداشت کرتے تھے، سینے پر رکھی ہوئی چٹان کا وزن اور گرمی بھی برداشت کرتے تھے۔ اتنی ساری تکلیف برداشت کر کے بھی آپ کی زبان سے بس احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ کلمہ نکلا کرتا تھا۔ تو اس وقت میں وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف کو آڑ دلایا، خوف دلایا، فرمایا الا تتق اللہ فی ھذا المسکین، کہ اے امیہ ابن خلف کیا اللہ کا خوف نہیں کرتا تو اس مسکین و محتاج کے بارے میں؟ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم نے ہی اسے خراب کیا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ایمان والا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو تم اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی قیمت دے کر حضرت بلال کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کروایا، سرکار کے پاس لا کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کو آزاد کر دیا، یہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا محض اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، مگر لوگ مشرک یہ کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر نے
بلال کو جو آزاد کروایا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بلال نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کے ساتھ احسان کیا تھا، اسی احسان کا یہ بدلہ چکا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حضرت صدیق اکبر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر انہوں نے جو کیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جو کچھ کیا اپنے بلند و برتر رب کی رضامندی کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً صدیق اکبر نے یہ جو کام کیا ہے ہم اس سے ایسا خوش ہوئے کہ ہم یقینی طور پہ ان سے راضی ہو جائیں گے، یقینی طور پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اس اعتبار سے سورہ واللیل کی تفسیر تک کا خلاصہ ہم نے آج ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب یہاں سے سورہ والضحیٰ سے 22 سورے باقی رہ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کل ان 22 سوروں کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ اخیر میں ختم کی دعا کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ کے وقت کے برخلاف کل شب قدر کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم 10 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ 10 بجے ہم آپ کے سامنے کل شب قدر کی مناسبت کی وجہ سے حاضر ہوں گے، اور 22 سوروں کے خلاصے کے ساتھ آخر میں ختم کی دعا بھی کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔